آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم قسط نمبر 176 دعوت اسلام اور اس کے مختلف ادوار حصہ ششم۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے ایمان لانے والے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشرف اسلام ہوئے۔ نوفل بن عدویہ جو اسد قریش کے لقب سے مشہور تھا، اسے جب اس بات کا علم ہوا تو وہ غصے سے بے قابو ہو گیا۔ اس نے دونوں کو یعنی حضرت صدیق اکبر اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہما کو ایک رسی میں جکڑا اور کس کر باندھ دیا۔ یہ دونوں حضرت کراہتے رہے، لیکن ابن عدویہ کی قوت اور دبدبے کے ڈر سے ان کے قبیلے بنو تیم کے کسی فرد کو ہمت نہ ہوئی کہ انہیں آ کر چھڑا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اکفنا شر ابن العدویہ، اے اللہ عدویہ کے بیٹے کے شر سے ہمیں بچا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کی منڈی میں تجارت کے لیے گئے۔ وہاں خانقاہ میں ایک راہب رہتا تھا۔ اس نے اپنے لوگوں کو کہا کہ دریافت کرو کہ بیرونی تاجروں میں کوئی حرم کا تاجر بھی آیا ہوا ہے کہ نہیں۔ میں نے بتایا کہ میں مکے سے آیا ہوں، مجھے اس کے پاس لے گئے۔ اس نے دریافت کیا کیا احمد نامی کوئی شخص تم میں ظاہر ہوا ہے؟ میں نے پوچھا کون احمد؟ اس نے کہا احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، یہ مہینہ اس کے ظہور کا ہے، وہ نبی آخر الانبیاء ہیں، ان کے ظہور کی جگہ مکہ ہے اور ہجرت کا نخلستانوں والی وہ شور زمین ہے۔ خبردار ان پر ایمان لانے میں تم پر کوئی سبقت نہ لے جائے۔ میرے دل میں ان کی بات بیٹھ گئی۔ میں جلدی سے مکے لوٹا۔ میں نے پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ محمد بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں۔ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ آپ نے مجھے اسلام کے بارے میں بتایا۔ مجھے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میں مشرف با اسلام ہوا۔ یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور اس 6 رکنی کمیٹی کے رکن تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلحہ الخیر اور طلحہ الجود کے لقب سے ملقب فرمایا۔ مہاجرین اولین میں سے ہیں۔ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں شرکت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 64 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف بصرہ میں ہے۔ لوگ تبرک حاصل کرنے کے لیے وہاں حاضری دیتے ہیں۔ دوسرے روز خوش نصیبوں کا ایک اور گروہ لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ ان حضرات نے بھی ہادی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست ہدایت بخش پر ہاتھ رکھ کر بیعت اسلام کی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، ابو سلمہ عبداللہ بن عبدالاسد، ارقم بن ابی الارقم، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہم۔ تبلیغ اسلام کا یہ سلسلہ خفیہ طور پر جاری رہا۔ خوش نصیب روحیں جب پیغام حق کو سنتی تو جس طرح پیاسے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، وہ بھی بے تابانہ وار اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے لپکتے ہیں۔ وہ ازلی نیک بخت جن کو السابقون الاولون کے زمرے میں شامل ہونے کی سعادت نصیب ہوئی، ان میں سے چند ایک کے نام بطور تبرک پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت عبیدہ بن حارث، سعید بن زید، ان کی اہلیہ فاطمہ یعنی حضرت عمر کی ہمشیرہ، اسما اور عائشہ دختران صدیق اکبر، خباب ابن الارد، عمیر بن ابی وقاص، حضرت سعد کے بھائی عبداللہ بن مسعود، مسعود ابن القاری، سلید بن عمر اور ان کے بھائی حات، عیاش بن ربیعہ، ان کی اہلیہ اسما، خنیس بن حذافہ، عامر بن ربیعہ، عبداللہ بن جحش اور ان کے بھائی ابو احمد، جعفر بن ابی طالب اور اب کی اہلیہ اسما بنت امیس، حاتب ابن الحارث، عثمان بن مظعون کے 2 بھائی قدامہ اور عبداللہ وغیرہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منموہن انداز تبلیغ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یار و وفا شعار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے آہستہ آہستہ اسلام سعید روحوں کو اپنی طرف ملتفت کرتا گیا اور ان کے دلوں میں نور توحید سے اجالا کرتا گیا، یہاں تک کہ داعی حق صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والوں کی تعداد 20 ہو گئی، اور یہ ساری کوششیں خفیہ طور پر جاری تھیں اور ان کو صیغہ راز میں رکھا جاتا تھا۔ محترم سامعین و ناظرین کرام،
قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کی پوری ٹیم اور دنیا بھر کے مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ ہم کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے معذرت خواہ ہیں اور معتبر دلیل کی بنیاد پر اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے جڑے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے ساتھ۔